عمران خان صاحب نے مطالبہ کیا ہے کہ اس پہ ایکشن لیا جائے۔ دوسری بات، محمد عباس سرگودا کے جج۔ دوسری بات، جس طریقے سے جو سچ بولنے والے صحافی ہیں، جیسے عمران ریاض کے ساتھ احرام کی حالت میں جو اس کو گرفتاری، کڈنیپ اور زیادتی کی ہے، اس کی شدید مذمت کی ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صحافیوں کو، سب کو، پولیٹیکل پارٹیز کو، سب کو، عوام کو اکٹھا ہو کے اس ناانصافی کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے، ان کو اکٹھا ہو جانا چاہیے کہ یہ کیونکہ یہ آج 25 کروڑ عوام کی ایگزسٹنس، ان کے وجود کا سوال پیدا ہو گیا ہے۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ آج دیکھیں ISI کا کام ہوتا ہے اپنے ملک کی حفاظت کرنا، میری اور آپ کی، ہمارے وہ ٹیکس کے پیسوں سے ہم ان کو پیسے دیتے ہیں، ان کا کام ہے کہ ہماری حفاظت کریں، وہ انٹیلیجنس رپورٹس بنیاد پہ دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں کریں، وہ ہمارے حفاظت کریں ہمارے بارڈرز کی، جائے کہ وہ ہمارے اپنے لوگوں کو اٹھائیں۔ اظہر مشوانی کے 2 بھائیوں کو اٹھا لیا، شہباز گل کے بھائی کو اٹھا لیا، اور اس طرح PTI کے کئی کارکنان کو اٹھا لیا گیا۔ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے محمد عباس سرگودا کے ATC کے جج کو بہت اپریشیٹ کیا ہے، اور انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ انصاف کے بغیر نہ کوئی معاشرہ ترقی کرتا ہے، نہ کوئی قومیں ترقی کرتی ہیں، نہ ملک ترقی کرتے ہیں۔ اس لیے سب سے بنیادی چیز ہے کہ رول آف لا اس ملک میں قائم ہونا چاہیے۔ آئین کی بالادستی، قانون کی حکمرانی اور نظام انصاف کی بہتری، یہ بنیادی جزو ہیں جس کے بغیر انویسٹمنٹ نہیں آ سکتی۔ لہٰذا آج جس طریقے سے یہ بجٹ پیش ہوا ہے اور جس طریقے سے یہ طرز حکومت چل رہی ہے، یہ اس طرح ملک نہیں چلتے، اس طرح قومیں ترقی نہیں کرتی، اس طرح پاکستان کا نظام انصاف درست نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان معزز 6 جج صاحبان اسلام آباد ہائی کورٹ کے جنہوں نے چیف جسٹس کو خط لکھا تھا اور اس کے اوپر ایکشن ہو رہا ہے، اور اس کے اوپر آج عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائصہ صاحب نے فرمایا تھا کہ میرے زمانے میں، یعنی ان کے ٹینیور میں، کوئی انصاف کے راستے میں انٹرفیرنس نہیں ہوئی، کوئی نظام انصاف میں کسی طرف سے اٹیک نہیں ہوا۔ لیکن آپ نے دیکھ لیا محمد عباس کے اس خط کے بعد جو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو لکھا گیا، کیا چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائصہ صاحب اس پہ ایکشن لیں گے؟ اور عمران خان صاحب نے مطالبہ کیا ہے کہ اس پہ ایکشن لیا جائے۔ دوسری بات، محمد عباس سرگودا کے جج۔ دوسری بات، جس طریقے سے جو سچ بولنے والے صحافی ہیں، جیسے عمران ریاض کے ساتھ احرام کی حالت میں جو اس کو گرفتاری، کڈنیپ اور زیادتی کی ہے، اس کی شدید مذمت کی ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صحافیوں کو، سب کو، پولیٹیکل پارٹیز کو، سب کو، عوام کو اکٹھا ہو کے اس ناانصافی کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے، ان کو اکٹھا ہو جانا چاہیے کہ یہ کیونکہ یہ آج 25 کروڑ عوام کی ایگزسٹنس، ان کے وجود کا سوال پیدا ہو گیا ہے۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ آج دیکھیں ISI کا کام ہوتا ہے اپنے ملک کی حفاظت کرنا، میری اور آپ کی، ہمارے وہ ٹیکس کے پیسوں سے ہم ان کو پیسے دیتے ہیں، ان کا کام ہے کہ ہماری حفاظت کریں، وہ انٹیلیجنس رپورٹس بنیاد پہ دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں کریں، وہ ہمارے حفاظت کریں ہمارے بارڈرز کی، جائے کہ وہ ہمارے اپنے لوگوں کو اٹھائیں۔ اظہر مشوانی کے 2 بھائیوں کو اٹھا لیا، شہباز گل کے بھائی کو اٹھا لیا، اور اس طرح PTI کے کئی کارکنان کو اٹھا لیا گیا۔ یہ غلط طریقے سے ان کو صرف PTI کو ڈسمنٹل کرنے، PTI کے کارکنان کو اٹھانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، جس سے ہمارے ملک میں رول آف لا کا جو انڈیکس ہے وہ ختم ہو رہا ہے۔ پاکستان میں نظام انصاف کے اوپر سوالیہ نشان اٹھ رہے ہیں، اور پاکستان کی فوج اس کے اوپر سوالیہ نشان اٹھ رہے ہیں، اور پاکستان کی فوج اس ذریعے سے بدنام ہو رہی ہے، اور اس طریقے سے نہ انویسٹمنٹ آتی ہے، نہ لوگ سرمایہ کاری کرتے ہیں، بلکہ کیپٹل فلائٹ ہو رہا ہے، پاکستان سے پیسہ سارا ملک سے باہر جا رہا ہے۔ پھر انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو دبئی لیکس ہوئیں یا گندم سکینڈل ہوا، وہ فوری طور پر FIA اور نیب اس کی انکوائری کرے۔ محسن نقوی کی فیملی کے پاس یا ان کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے، اس کا منی ٹریل کہاں ہے، منی لانڈرنگ کے ذریعے پیسے گئے ہیں تو کیوں گئے ہیں، اور ان کے خلاف کوئی ایکشن ہوا؟ سابق جرنیلوں نے پراپرٹیز بنائی ہوئی ہیں، کیا ان سے پوچھا گیا؟ کیا نواز شریف کی فیملی کے پراپرٹیز ہیں، ان سے پوچھا گیا؟
اور میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ مریم نواز کا کوئی مساج سینٹر ہے، کیا اس سے پوچھا گیا؟ اور کیا راؤ انوار جو زرداری صاحب اپنا بچہ اس کو کہتے تھے، وہ اس کی پتہ چلا رپورٹ یہ ہے کہ 77 پراپرٹیز ہیں، شرجیل میمن کی فیملی کے نام بھی ہیں اور ان کے ملازمین کے نام بھی ہیں۔ اب آپ جو اس طریقے سے جو انہوں نے نیب لا کے متعلق بھی یہ فرمایا ہے کہ اس پہ ہم خط لکھیں گے سپریم کورٹ کو اور وہ بتائیں گے کہ کیوں وہ یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ نیب لاز کو امپروو کیا جائے، نہ کہ نیب لا کو خراب کیا جائے، وہ ایک خط لکھیں گے، اور اس حوالے سے بھی انہوں نے اپنے پوائنٹس ہمیں لکھوائے ہیں۔ پھر جو بجٹ کے سلسلے میں انہوں نے بات کی ہے کہ تنخواہ دار طبقے کے پہ بہت زیادہ بوجھ ڈال دیا گیا ہے، یہ ظالمانہ بجٹ ہے، اور 50 سال کی تاریخ میں سب سے کم انویسٹمنٹ اس وقت ملک میں آئی ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ اس وقت دیکھیں نیب کے حوالے سے جب انہوں نے بات کی کہ بہت سوالیہ نشان اٹھتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے جب پوچھا کہ اگر یہ نیب ترامیم رہتی ہیں تو اس سے آپ کو فائدہ ہوگا، انہوں نے کہا کہ میری ذات کو تو فائدہ ہو جائے گا لیکن ملک دیوالیہ ہو جائے گا۔ اور انہوں نے اس کی وجہ یہ بیان کی کہ دیکھیں قانون کا مس یوز روکنا چاہیے، مس یوز آف پاور روکنی چاہیے، قانون کا جو غلط اطلاق کرتے ہیں ان کے خلاف سپریم کورٹ کو ایکشن لینا چاہیے، نہ کہ قانون ختم کر دینا چاہیے، اس کا نقصان ملک کو ہوگا۔ انہوں نے پھر یہ بھی بتایا کہ جب سے نیب بنا 17 سال میں، یعنی 2018 تک 17 سال میں صرف 295 ارب روپے نیب نے اکٹھے کیے، ویریز عمران خان صاحب کے 3 سال کے زمانے میں 480 ارب روپے اکٹھے کیے، ویریز 1100 ارب روپے مزید اکٹھا کرنا تھا جن کے کیسز ابھی میچور ہو چکے تھے، لیکن ان کیسز کو ختم کر دیا گیا نیب لا کو تبدیل کر کے ان لوگوں نے جن کے اپنے پرسن اسپیسیفک کیسز تھے۔ پھر انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے میوچول لیگل اسسٹنس ہوا کرتی تھی، یعنی آپ کے پاس کوئی پراپرٹی کے ایسٹس ہیں، کوئی بینیفٹ ہیں، کوئی پراپرٹی کے کاغذات ہیں، وہ آپ نے چیک کرانا ہے دبئی سے، یو کے سے، یو ایس اے سے کہ جناب یہ اس کے ہیں یا نہیں ہیں، وہ ختم کر دیا، ان ایڈمیسیبل ایویڈنس کر دیا۔ اس کا نقصان یہ ہوا کہ آپ منی لانڈرنگ سے یہاں سے پیسہ لے کے باہر بھاگ جائیں اور وہاں سے جو بھی پراپرٹی آپ کے پاس اس کی ایویڈنس آئے آپ اس کے اوپر میوچل لیگل اسسٹنس لے نہیں سکتے، اور اگر لے لیں تو اس کو عدالت میں ثابت نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ان ایڈمیسیبل ایویڈنس ہے۔ اس طریقے سے جو پیسہ ملک سے باہر چلا گیا یا جا رہا ہے، ان چوروں اور ڈاکو نے اپنے صرف مفادات کی خاطر، اپنے کیس ختم کرنے کی خاطر یہ سارا نیب لا کو تبدیل کیا۔ اور اس حوالے سے جو صنم اور عالیہ کے ساتھ ایک مینٹل ٹارچر ان کو دے رہے ہیں اور فزیکل ٹارچر دے رہے ہیں، 7 گھنٹے ان کو شدید گرمی میں گاڑی میں بٹھاتے ہیں، اس کی شدید انہوں نے مذمت کی ہے۔ اور اس وقت پاکستانیوں کی زندگی موت کا سوال ہو چکا ہے، اس لیے پوری پاکستانی قوم کو کہا ہے کہ وہ اٹھ کھڑے ہوں، متحد ہو جائیں، اور اس طرح کوئی پریسیڈنٹ نہیں ملتا، بنانا ریپبلک میں بھی پریسیڈنٹ نہیں ملتا کہ کوئی لیجسلیشن کی جائے کہ جو اسپرٹ آف دی کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہو، اور وہ اس طرح ہو کہ وہ اپنے کیسز معاف کرانے کے لیے خود ہی قانون سازی کر لیں۔ تو اس لیے، اور انہوں نے جو بتایا کہ جو لیاقت چٹھا نے کو جو آج تک مسنگ پرسن میں شامل ہیں تو اس کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے، وہ تو اس چیف جسٹس صاحب کے ٹینور میں وہ اس کو اٹھایا گیا اور اس کو بھی پروڈیوس کیا جائے بیفور دی کورٹ۔ اور پھر آپ دیکھیں گے جو NRO 1 میں دیا تھا مشرف نے، اس وقت سرے محل بیچ کے وہ سارے پیسے کھائے گئے۔ اس وقت $60 ملین جو سیس اکاؤنٹس میں تھا، جس کے اوپر یوسف رضا گیلانی نے خط نہیں لکھا تھا، اس کا بھی کوئی پتہ نہیں وہ پیسے کدھر گئے۔ یہ پاکستان کا پیسہ تھا نا، میرا آپ کا پیسہ تھا۔ اور اس طریقے سے جو کچھ ہوتا رہا NRO 1 اور اب NRO 2 کی صورت میں، نقصان صرف یہ نہیں ہوا کہ ان کے مقدمے ختم ہو گئے، نقصان یہ ہو رہا ہے کہ آئندہ کے لیے وائٹ کالر کرائم کو نہ آپ ڈٹرمن کر سکیں گے، ڈیٹیکٹ کر سکیں گے، نہ اس کے اوپر ایکشن لے سکیں گے۔ اسی طرح جس طرح جھوٹا مقدمہ بنایا گیا، 80 لاکھ کے سیٹ کو 3 ارب 18 کروڑ کا بنا دیا گیا، تو اس طرح جو مس یوز آف پاور کی جا رہی ہے اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے اور ان اتھارٹیز کو سامنے لانا چاہیے، ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے، نہ کہ قانون ہی بدل دیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی شخص نے، اگر کسی پولیس نے جھوٹا مقدمہ کر دیا 324 کا یا 302 کا مرڈر کا، تو کیا PPC کو تو نہیں ختم کریں گے ہم اس پولیس والے کے خلاف ایکشن لیں گے جس نے جھوٹا مقدمہ کیا ہے۔ لہٰذا ایسا سسٹم ہونا چاہیے کہ جس سے ہم قانون کو بہتر کر سکیں، نہ کہ اس قانون کو ہی ختم کر دیں۔ اور اس کے علاوہ جو اس وقت ہو رہا ہے کہ یہ
दुबई के हवाले से स्पेशली उन्होंने कहा कि ये सिर्फ जो इंडिविजुअल कैपेसिटी में जिन लोगों के नाम आए हैं सिर्फ वो आए हैं, इनमें जो कंपनीज़ के नाम हैं, जो इकामा वाले हैं, उन लोगों को अभी तक उनके नाम नहीं आए। इसलिए इस वक्त ज़रूरत इस वक्त 4 चीज़ों की है। नंबर 1 आइन की बालादस्ती हो, नंबर 2 कानून की हुक्मरानी हो, नंबर 3 इंसाफ सब के लिए यकसा होना चाहिए, नंबर 4 जमहूरियत को तमाशा और ड्रामा नहीं होना चाहिए। ये जिस तरह कठपुतली मुसल्लत हो चुके हैं, 17 सीटों वालों को प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया और वो उधर डाकू रानी जिस तरह बैठी हुई है इलेक्शन हार के, और जिस अंदाज से ये तकब्बुर और अकड़ रहे हैं, उसकी मिसाल आपने देख ली है। अब अगर ये सच्चे होते तो जो ट्रिब्यूनल फंक्शनल हैं उसको ख़त्म करने के लिए इन्होंने आर्डिनेंस के ज़रिए, एक तो इमरान खान के ख़िलाफ़ 40 दिन का वो रिमांड वाला वो आपने देखा है, वो आर्डिनेंस किया, और दूसरा कि जी इलेक्शन कमीशन जो ख़ुद मुजरिम है कई केसेस में, जिन्होंने ये सारी मुजरिमाना हरकतें की हैं, उसके ज़रिए कि वो रिटायर्ड जजेस को लगाएंगे ताकि वो ट्रिब्यूनल फंक्शन कर सकें, और ये सारी चीज़ें वो हैं जो हमारे मुल्क को आगे ले जाने वाली नहीं हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि खान साहब ने आज एक बड़ी अहम बात की है, क्योंकि हमें पूरी बात उन्होंने सुननी नहीं थी, क्योंकि उन्होंने हमें बाहर निकाल दिया। उन्होंने कहा कि मैं तमाम पार्टियों को ये कहता हूँ कि बैठकर मुल्क के लिए कुछ सोचें। तो इसमें उन्होंने खान साहब ने मज़ीद क्या चाहते हैं कि वो पार्टी के साथ मुज़ाकरात चाहते हैं, इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात चाहते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा क्लियर करें। देखें, खान साहब ने ये महमूद अचकज़ई के ज़रिए पैगाम उनको पहुँचा दिया है, और दूसरा उन्होंने मुल्क के तमाम तबकों को इंक्लूडिंग ऑल पॉलिटिकल पार्टीज़ को ये कहा है कि आप मुल्क का सोचें, बैठ जाएं, इसलिए कि ये मुल्क होगा तो हम सब होंगे। अगर मुल्क की तबाही अपने हाथों से जो लोग करने जा रहे हैं या कर रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ मुत्तहिद हो जाएं। और ये एक वाज़ेह पैगाम था टू ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज़ इंक्लूडिंग द प्रेजेंट रिजीम, जो इस वक्त कठपुतली की सूरत में ये बैठे हुए हैं। और आज देखा कि वो दानियाल जो कि ख़ुद कातिल है, हमारे एक साबिक MPA चौधरी अदनान का, PTI के साबिक MPA चौधरी अदनान का कातिल है वो और उसका बाप, पूरी एविडेंस आ चुकी है। वो आज यहाँ उस केस को चेक करने के लिए आया हुआ है, जिसके ऊपर खान साहब ने एहतजाज किया और उसको बाहर निकाल दिया। और इसी तरह पिछले हफ्ते पता चला कि वो एक बैरिस्टर अकील नामी बंदा है जो कि बुरी तरह हारा हुआ है फॉर्म 45 के मुताबिक, और वो भी यहाँ जनाब दनाता फिर रहा था और देखने के लिए और चेक करने के लिए आया था। हम ये इनसे मुतालबा करते हैं कि ये कठपुतलियों के ख़िलाफ़ शदीद नफ़रत है लोगों की, ये हारे हुए लोग हैं, ये किस मुँह से यहाँ हमारा केस का ट्रायल है, हम लोगों को अंदर जाने नहीं दिया जाता, और यहाँ जेलों में ये दनाते फिरते हैं, इनके ख़िलाफ़ शदीद एहतजाज हम करते हैं। थैंक यू। अपना शेख शाहीन साहब, आप सीनियर कानूनदान हैं, PTI में अच्छी पोजीशन पे भी हैं, ये बताएं, खान साहब पहले ये कहते रहे कि हमारे मुज़ाकरात सिर्फ ताकतवर लोगों के साथ होंगे, जो जिनके पास असल ताकत है। अब वो इस नतीजे पर क्यों पहुँचे कि उन्होंने अपनी पार्टी लीडरशिप को भी और महमूद खान अचकज़ई के ज़रिए भी जो हुकूमत है या हुकूमत में जो शामिल जमातें हैं या दीगर जमातें हैं, उनके साथ नेगोशिएशन करने के लिए वो क्यों तैयार हुए? इसके पीछे रीज़न्स क्या हैं? देखें, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने नैब अपील को सुनते हुए जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ने, जस्टिस अतर मनल्ला साहब ने उनको ये मशवरा दिया, उनको एडवाइस की कि इस वक्त पाकिस्तान में आपकी सबसे बड़ी सपोर्ट है और आपकी ज़रूरत है पाकिस्तानियों को, लिहाजा इसको मुज़ाकरात के ज़रिए इनको सेटल डाउन करने की कोशिश करें इन मामलात को। और उनकी इस कंसल्टेशन और उनकी इस एडवाइस के बाद उन्होंने महमूद अचकज़ई को ये एम्पावर किया।